بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی کی طلبی ہو گئی پائنے اور اس دفعہ بچنے کا چانس 0 آنڈا 0۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس بیک گراؤنڈ کو پہلے سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر یہ وقت آیا کیوں، یہ ویلا آیا کیوں۔ یہ تو اخذ طارے سن پہن راج دلارے سن، ان کے تو اوپر نیچے آگے پیچھے کئی لوگ جو ہیں وہ صدقے واری جا رہے ہوں سن۔ اور میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو کہ آپ یعنی سڑک کے اوپر گاڑی کھڑی ہو کو مانگنے آئے تو 10-20 روپے دے تو تہاڈے صدقے واری جا رہے ہیں۔ نا میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ اس ملک کے مالک و مختار بنے ہوئے تھے، یعنی قمر جاوید باجوہ، یعنی یہ جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں وہ بابا ثاقب نثار۔ ویسے بابا ثاقب نثار دیکھو کڈا چپ کر کے سائڈ سے ہوا ہے میسڑا ہو کے کہ وہ ڈسکس نہیں ہو رہا، لیکن میں آپ یقین کیجئے کہ ان لوگوں کو میں باقاعدہ جرم وار تصور کرتا ہوں، ان تمام لوگوں کو جو میاں نواز شریف کی چلتی اچھی خاصی صاف ستھری حکومت کو پاناما میں سے اقامہ نکال کے اور ملک کو اس بحرانوں کا شکار کرنے کا باعث بنے ہیں۔ یعنی اگر میاں نواز شریف سے اختلاف تھا تو لوگوں کو ڈیسائیڈ کر لینے دیتے یار، یعنی کی ہوتے کی پہاڑ ٹوٹ جانا سی، کیڑا کیٹو فتح ہو جانا سی، یا نہیں سی ہونا کہ اگر جو پاناما میں سے اقامہ نکالا ہے وہ آپ نہ نکالتے۔ یاد رکھیے گا میاں نواز شریف کا نام نہیں تھا وہ جو پاناما کا سکینڈل آیا تھا اس کے اندر، اور لیکن انہوں چونکہ نپڑا سی اور 436 لوگ تھے، شاید 436 لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پکڑا گیا، صرف ایک بندے نو پھڑیا گیا جہاں نا ہی نہیں سی گیا پاناما دے وچ اس سکینڈل کے اندر۔ تو یہ جس نے بھی پلان کیا تھا اور جو کوئی بھی اس کے منصوبہ ساز تھے اور جنہوں نے بھی آگے کھڑے ہو کے ایکٹنگ کی ہے سارے ڈرامے دے وچ، سر وہ قومی مجرم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو کسی صورت معافی نہیں ملنی چاہیے، لیکن یہ میرا خیال ہے نا، ہو سکتا ہے جو جنہوں نے سزاواں دینی ہیں یا جو لوگ مالک مختار ہیں آج کل وہ نہ سمجھتے ہوں، لیکن میری جو اطلاعات ہیں جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ سر ان کے لیے بھی کوئی سافٹ کرنا ایڈا زیادہ نہیں جگہ کسی پاسے۔ بابا ثاقب نثار ہویا، آصف سعید کھوسا ہویا، وہ ایک شیخ صاحب تھے جج، اے جننے بھی جڑے نا گاڈ فادر دیاں فلماں دے جج بننے والے کریکٹر جڑے نے، یہ مطلب یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں خبر نہیں ہے ہم بھول گئے، سب یاد ہے۔ آئین کے تحت چیزیں چلتی رہتی تو آج پاکستان 24,000 ارب روپے کا مقروض نہ ہوتا، آج پاکستان کا دنیا بھر میں تمسخر نہ اڑا ہوتا، آج ہمارا جو وزیر اعظم ہے چاہے وہ عمران خان ہی ہوتا وہ سر منگدا نہ پھر رہا ہوتا، ہاتھ کشکول پھڑ کے پھر نہ رہا ہوتا۔ جس طرح سے میاں شہباز شریف نے پیسے اکٹھے کیتے ہیں ساری دنیا نے دیکھا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایٹمی قوت کو یعنی باقاعدہ اون ہر نیز لے کے آنے والے جو ہیں نا، یعنی گھٹنوں کے پل لے آئے جو لوگ، وہ پاکستانی بھی کوان پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ وہ مراد بھی لیتے رہے ساری زندگی، ایڈی ایڈی جناب وہ کیا کہتے ہیں جو ہوتی ہے اپنا تنہا، یا اس کے بعد جو ہوتی ہے پینشن وغیرہ وہ لیتے رہے ہیں تا حیات ان کو جناب سرکاری رہائش گاہ میں ملی ہیں۔ سر یہ میرے جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے۔ ان لوگوں کو کسی کنارے لاؤ جنہوں نے سرٹیفکیٹ دیا صادق و امین کا، اللہ معاف کرے پتہ نہیں کس یعنی دماغ دے لوگ سن جنہوں نے یہ حرکتیں کی۔ بہرحال میں اس میں میرے ظاہر جذبات بھی شامل ہو گئے ہیں، کیونکہ میرا پرابلم یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان واحد راستہ ہے جس کے ذریعے پاکستان ترقی کر سکتا ہے، اور یہ وہ واحد ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر پوری قوم کا اتفاق اور اجماع ہے۔ تو اس کو بھائن مہربانی کرو کسی ویلے تو پورا عمل کر لو یار، دیکھو تو صحیح کر کے۔ ہو سکتا ہے کہ تسی میں غلط ہی کہہ رہا ہوں، لیکن پہلے کبھی ہوا نہیں نا عمل۔ اور بڑے راز آ کے ویخ لے، مارشاء اللہ بھی لا کے ویخ رہے، اسی نیشنل حکومتاں بھی بنا کے ویخ لئیاں، اسی جناب اتنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایمرجنسیاں لا کے ویخ لئیاں، اسی اتنے اپنی من مرضی کے وزیر اعظم بنا کے دیکھ لیے، ٹھیک ہے، انتخابی اتحاد اپنی مرضی کے بنا کے دیکھ لیے، ہن بھی نہیں سی باز آ رہے، ابھی بھی آئی پی پی ہو گیا، یا ادھر جو ہٹک صاحب نے تیلی پہلوان جو ہے، یہ سارا معاملہ سب کو سمجھ ہے۔ اچھا یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جسے کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ، بلکہ باہر دے بھی جڑے نے، ان کو بھی اس بات کی ساری سمجھ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یار اس طرح کرتے ہیں اس بار کے چلیں پوری محبت کرتے ہیں،
یعنی آئین کے اوپر پورا عمل کر دیتے ہیں پکڑ کے. شاید رزلٹ مختلف آ جائے, یار بہتری کا رزلٹ آ جائے, ٹھیک ہے, چانس لینا تو چاہیے. باہر بات ہو رہی تھی یہ کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کو اس صورتحال پہ پہنچایا اس پہ باقی لوگوں کا تو عمل دخل ہے, لیکن پائن آپ اس صورتحال جی میں پہنچے نا, وہ بڑا انہوں نے محنت کی تھی, ورنہ ان کے تو یہ تو کرش تھے. جنرل باجوہ نے خود کہا کہ ساڈا تے کرش تھی عمران خان. اچھا یہ کیسے پہنچے اس معاملے پر؟ یہ اس طرح سے پہنچے ہیں کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ جنرل عاصم جو ہیں وہ آرمی چیف نہ بنے. بابا تو کون, آپ کیوں ایک ایسے معاملے میں اٹھ کے یعنی ذات دی کوڑ کے لیے شتیرے نو جپے, آپ کیوں جا کے اس جگہ کے اوپر پنگے لے رہے ہیں؟ اے جڑا انہوں نے جا کے اتنے 23 نومبر نو جا کے اتنے کیتا سی نا, بیٹھے سن دھرنا دین دے چکر پنڈی, وہ یہی تھا ایکچولی. باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دلوانا چاہ رہے تھے اور پورا بیان دیتے ہیں. وہ مجھے فریحہ دریس صاحبہ کے پروگرام کے اندر باقاعدہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جناب وہ راستہ نکل سکتا ہے, مجھے بتایا قانونی لوگوں نے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ہے, وہ مئی کر لائیو. وہ جس طرح کے جو نوٹیفیکیشن ہے باجوہ صاحب کا وہ 6 مہینے بعد ہوا تھا, تو اس طرح کر لیا جائے. تو یہ راستے بھی بتا رہے تھے کسی طریقے سے کہ کسی طرح بھی جنرل عاصم نہ آئے اور جنرل فیض واری آ جائے. یہ ٹوٹل ان کی گیم تھی, وہ ساری گیم ہوگی خراب سر. اچھا اب اس کے بعد پائن باز نہیں آئے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر قوم یوتھ سے خطاب اور اس میں نئے سے نئے الزامات. سر پھر ہوا یہ کہ 9 مئی کو ان کو گرفتار کیا گیا اور پھر انہوں نے جس طریقے سے فون کر کے یاسمین راشد ہوں, اعجاز چودھری ہوں, اسلم اقبال ہوں, حماد اظہر ہوں, یا جتنے بھی انہوں نے لوگ رابطے چ سن, ان سب کو فون کر کے کہا کہ فلانا کام کرو, فلانا کام کرو, فلانا کام کرو. یہ سارے کام انہوں نے کیے ایک سرکاری کسٹڈی میں, نیب کی کسٹڈی کے اندر, اور وہاں پر موجود جو ملازمین تھے ان سے موبائل لے کر کیا. ایک دا پھڑیا, دوجے دا پھڑیا, اور تیجے دا پھڑیا, یہ کرتے رہے. مسرت جمشید چیمہ جی تے کال باقاعدہ طور پہ مطلب لیک ہوئی ہے نا اس کے بعد, تو وہ لوگ بھی پکڑے ہوئے ہیں. جن ملازمین کے موبائل استعمال ہوئے تھے وہ گواہیاں دینے کو تیار بیٹھے ہیں. جن لوگوں کو انہوں نے فون کیے تھے وہ سارے کے سارے وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار بیٹھے ہوئے. اچھا اب یہ جو ساری باتیں ہیں نا, یہ میں سر اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. جتنے گرفتار ظاہر ہے ہمارے گرفتار نہیں ہے تو انہیں تو نہیں وعدہ معاف گواہ بننا. یا میاں اسلم کا میں نے سنا ہے کہ وہ پاکستان تھے, آسٹریلیا نکل گئے ہیں, کسی راہ تھے, تو ان کا تو مجھے نہیں پتا. لیکن جو گرفتار ہیں, ظاہر اعجاز چودھری گرفتار ہے, یاسمین راشد گرفتار ہے, اور اس طرح کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں, تو وہ وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہے. یہ بات میں پائن نہیں کہہ رہا ہے, یہ بات کہہ رہے ہیں فیصل ووڈا صاحب. اچھا فیصل ووڈا صاحب کو میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک تو ظاہر ہے دعویٰ ان کا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ فیصل ووڈا صاحب جو ہیں ان کی اب تک کی باتیں کافی زیادہ درست ثابت ہوئی ہیں, کافی زیادہ. 100% تو کسی دی بھی نہیں ہوندی ہیں, لیکن کافی زیادہ درست ثابت ہوئی ہیں. یعنی ان کی کامیابی کا تناسب بہتر ہے. شیخ رشید رشید ڈلی والا کام نہیں ہونا نکلیا, ٹھیک ہے. حالانکہ وہ پائن ہے جڑے نے ذرا اگر تھوڑا سا لہجے کو سنبھال کے بات کر لے اور تھوڑا سا بہتر انداز سے گفتگو کر لیتے, چیزاں کافی بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی گرہتل ہے, میں ان کے اوپر تنقید نہیں کر سکتا. یہ ہر بندے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, جیسے مرضی بات کرے. لیکن میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کا جو دعووں کی سچائی ہے نا, اس کی ریشو زیادہ ہے سچ ثابت ہونے کی. تو اس لیے میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی ہیں جو ابھی وعدہ معاف گواہ بن کے سامنے منظر عام پر آئیں گے, اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے نا پھر کتنے جائیں گے؟ مجھے بتائیں کتنے جائے گا پائناس کے, کنو ڈسون کرے گا. ایک جو 8-10 سیکنڈ کا ایک ہے نا اپنا ان کا کل کا ایک کلپ, جس میں ان سے پوچھا گیا کہ جناب اعظم خان نے یہ بات کی ہے, تو انہوں نے کہا اعظم خان ایک سچا آدمی ہے, جب تک وہ میرے سامنے بات نہیں کرے گا میں یقین نہیں کروں گا. یہ کر کے پائن نے سنجے دتا سٹائل پر آیا. تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس کلپ کو سنبھال کے رکھیں جس کے پاس بھی ہے, کیونکہ کل کو اس نے اعظم خان کو جھوٹا اور گھٹیا کہنا ہے. ویسے تو یوتھیا نے ہونی تیاری شروع کرتی ہے اعظم خان کی کوالی والی, ٹھیک ہے, چیزاں جنہیں نا مٹھی پولی ڈھولکی جانی شروع کرتی ہوتی. لیکن جس دن آمنا سامنا ہوگا, عدالت میں کھڑی ہو کے بات کرے گا, کٹہرے میں آ کے دسے گا کہ بھائی نے اے کیتا, جو میں کیا لکھ کے دیتا وہ سچ ہے,
اس دن سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ عمران خان ان کے خلاف کیا بولتے ہیں۔ بہرحال اچھا، اب خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے سارے راستے بند کر لی۔ یہ جو میں نے کہا نا ان کی طلبی ہے سر 25 تاریخ کو سائفر والے کیس کے اندر کی طلبی ہے، اور اس میں بچت کا چانس ان کا نہیں ہے سر، زیرو چانس ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ان کو طلبی ہوتی تھی نا نس دے دالے چلے جاندے سن، اور سورا تو جو آئی فلم جی چل رہی سی وہ تو فٹافٹ سے آئی جاتا سی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سٹے نہیں ملا تو لاہور ہائی کورٹ سے نہیں ملا تو اسلام آباد، اگر دونوں جو نہیں لبا تو نس کے جناب سپریم کورٹ چلے جاندے سن، اتوں تو کنفرم سی نہ لبنا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے چند دن پہلے یعنی پرسوں ترسوں ہی وہاں پر جو ہے ان کا کیس تھا سائفر والا، جس کے اوپر یہ سٹے لے کے بیٹھے ہوئے تھے 30 نومبر سے، 30 نومبر 2022 سے اس پر سٹے چل رہا تھا۔ یہ سر جولائی کی آج 20 تاریخ ہے، ٹھیک ہے، اینا لمبا سٹے چل رہا سی۔ اچھا، اب وہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نے سٹے کر دیا ختم، جس کے بعد ظاہر ہے کاروائی ہونی ہے۔ اس کے بعد پھر اعظم خان کا بیان آ گیا ترافع جرم والا، ٹھیک ہے، جس کو سلطانی گواہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پائن بن کے سامنے آ گئے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ جناب عمران خان کو 25 کو طلب کر لیا گیا۔ اب اگر وہ اس 25 کی طلبی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ تو جا نہیں سکتے، تو کتنے جان گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو کل ایک دن کے اندر 16 ضمانتیں ضرور ملی ہیں، لیکن وہ 16 ضمانتیں جو ملی نا سر، وہ ضمانتیں بس ضمانتیں جو ضمانتیں نے، اصل کیس ٹر پہ نے، سائفر ہویا، اپنا وہ عدت میں نکاح والا ہوا، جناب توشہ خانہ والا ہوا، اور ٹر پہ نے 2.5 فٹ فیصلے لے کیے جڑے وہ ٹر پہ نے، دوسرے کیس لمبے چلے گئے نا۔ ایسے گواہ بھی موجود نے، واقعاتی شہادتہ بھی نے، اور اینی شاہدین بھی موجود نے، سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہیں اپنا عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ نہیں جا، اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں جا سکتے، میرا نہیں خیال ان کو وہاں سے ریلیف ملے گا۔ آج جا کے ایک ہی تھان بچتی سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ میں عالم یہ ہے کہ اتنے بھی پائندہ تھوڑا ہے نا، لگ رہا ہے کہ سنسنا ہٹے گی، ٹھیک ہے، وہ اتنے بھی یعنی اس کی راہداریوں میں یا سپریم کورٹ کے ارد گرد ادھر ادھر تھلے انجدہ ذرا محسوس ہو رہا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے جی، انجدہ کو سین جڑا نا بنیا آیا۔ لہٰذا میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر ڈی لسٹ کر دیا گیا وہ کیس جو ہے نا اپنا سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ والا، ٹھیک ہے، کہ جناب جڑی 184(3) کے تحت جو اختیارات ہے وہ بینچ کون بنائے گا، وہ والا جو کیس ہے نا وہ ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ فوجی عدالتوں والا جو ہے انہوں نے جمعہ اتفاق تک پھڑ کے، تو چیزیں تھوڑی سی مطلب اتنے بھی ہلکی ہلکیاں ڈفرنٹ لگ رہی ہیں، وائبز اچھی نہیں ہیں عمران خان کے لیے۔ تو لہٰذا اس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے جو بچنے کے امکانات ہیں نا وہ کافی کم ہیں۔ وہ اب لگتا نہیں ہے کہ پائندی بچت ہوئے گی۔ ویسے مجھے یار ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسا شخص ہے جس شاخ پہ بیٹھا ہوا تھا انہوں آپ ہی یاری نال جڑنا بڑھ کے پائن تھلے ڈگ پہ نے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ محنت جاتی ہوئی۔ یار آپ کو کس نے کہا تھا؟ یہ دیکھیں نا، میں نے جو پتا ہوئے کہ میرا جو سٹیٹس ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ جو کرسی ہے اس کے اوپر بیٹھا ہو، اور اگر میں اس کرسی دیاں لتاں آپ ہی توڑ دیا تو پھر میں اس طرح نہیں بیٹھ سکتا نا، تھلے ڈگ پاؤں گا۔ پائن تانوں جنہوں نے لے آندا سی آپ کا، جس طریقے سے 2018 کے الیکشن آپ آئے ہیں، میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی جیل میں تھے، پھر بھی آپ ان سے الیکشن ہار گئے تھے سر۔ خان صاحب یہ بات حقیقت ہے، کوئی یہ مطلب نہ بتائے کہ آپ کی منتخب حکومت تھی، جی نہیں، آپ کی منتخب حکومت نہیں تھی، آپ سلیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، الیکٹڈ نہیں تھے۔ اور اس بات پر آپ نے تاڑی ماری ہوئی ہے، یعنی آپ نے ٹیبل بجایا جب بلاول نے آپ کو مسٹر پرائم منسٹر سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا تو آپ نے باقاعدہ ٹیبل بجایا۔ تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پتہ نہیں کس غلط فہمی کا شکار ہو کے نا پائن نے اپنے آپ بالکل ککھولا کر لیا۔ بلکہ امداد سمرو صاحب تو کہہ رہے تھے کہ بٹ صاحب وعدہ معاف گوائیاں انتہائیے پنکی پینی نے وعدہ معاف گوا بننا جی، وہ بھی ویلا آنا ہے، دعویٰ انہوں نے کیا ہے۔ ویسے ساڑھنا گفتگو کچھ کیتا نے، مجھے نہیں پتا اپنے ولاگ میں کیا کہ نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ نظر رکھو، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، کیونکہ پنکی پیرنی کیڑی کوئی میرا مطلب عمران خان دا آخری عشق ہے یا پہلا عشق ہے، وہ بھی تے بھائی نے لالچ دے تحت ہی آئی ہے نا۔ تو جو کچھ مال متا کٹھا کیتا ہے
اگر وہ انجوائے ہی نہ کر سکے تو پٹ پیا سونا جڑا کناں نوں کھاوے، پھر اس نے وہ کیا کرنا ہے، وہ سونا جڑا اکٹھا کیا ادھر ادھر، تو لہٰذا انجوائے کرنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ وعدہ معاف کو آپ مان جائیں، مگر اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا۔ فی الحال جو صورتحال ہے اس میں عمران خان کے بچنے سے میری مراد یہ ہے کہ جیل سے باہر رہنے کے امکانات کم سے کم ہوتے ہوئے صفر آ گئے ہیں، اور عدالتوں سے ریلیف کا امکان بھی اب تقریباً ناممکن ہو گیا، مجھے ایسے لگ رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے، جیسا بھی لگ رہا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔